آج کا سبق پروفیسر اعجاز افضل کی غزل جو کلاس 11 درجہ یازدہم میں شامل نصاب ہے۔ غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے جس کی محبوبیت کئی سو سال سے جاری ہے۔ یہ ہر زمانے میں روح عصر کی ترجمانی کرتی رہی ہے۔ اس میں اشاراتی انداز اپنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لفظوں میں معنی و مفہوم کی ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ غزل کا ایک کمال یہ ہے کہ شعر تو شعر، اس کا ایک مصرع بھی اتنا پر اثر ہوتا ہے کہ لوگ اس کا حوالہ دیتے نہیں تھکتے۔ مثال کے طور پر 2 مصرعے دیکھیے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محمد قلی قطب شاہ سے ولی دکنی، میر غالب، اقبال تک اور ان کے بعد نسل در نسل یہ روایت آج بھی پورے وقار کے ساتھ برقرار ہے۔ عربی و فارسی زبانوں کے شاداب چمن سے قصیدے کی صورت میں جب اس کی خوشبو ریختہ ہندوی لشکری زبان اردو تک پہنچی تو پھر اس نے غزل کا روپ دھار کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ جن کی زبان اردو نہیں وہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آئیے کلکتے کے ایسے ممتاز شاعر و ادیب کی خوبصورت غزل کا لطف اٹھاتے ہیں جنہیں دنیا پروفیسر اعجاز افضل کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے شعر و ادب کی دنیا میں وہ اعزاز حاصل کیا جو سب کے حصے میں نہیں آتا۔ زمانہ طالب علمی سے کالج کی پروفیسری تک اساتذہ کرام اور شاگردوں کی نظروں میں آپ یکساں طور پر مقبول و محترم ہوئے۔ مولانا آزاد کالج اور کلکتہ یونیورسٹی نے آپ کو بہترین طالب علم قرار دیا اور اعزاز و اکرام سے نوازا۔ آپ نے غزل اور قطع کے علاوہ حمد، نعت، رباعی، منقبت، نوحہ، مرثیہ وغیرہ بھی کہیں۔ نثر نگاری میں آپ کو سرخروئی حاصل ہوئی۔ آپ کی مشہور غزل حاضر ہے۔ مطلب: ہم تو ڈوبیں گے یا پار اتر جائیں گے، یہ جو ساحل پہ ہیں یہ کدھر جائیں گے۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کچھ کرتے رہنے کو زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ جو خود کچھ نہ کرے اوروں کی بربادی چاہتے ہیں۔ لیکن کام کرنے والے کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں ایک نئی راہ کی امید رکھتے ہیں، جبکہ کچھ نہ کرنے والے کسی کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پہلا حسن مطلب: ہم سفر کچھ ادھر کچھ ادھر جائیں گے، موڑ پر سارے وعدے بکھر جائیں گے۔ زندگی کے سفر میں کئی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کے وعدے کرتے ہیں۔ ایسے لمحے بھی آتے ہیں جو کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتے اور اس امتحان میں کھرے کھوٹے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا حسن مطلب: بہکے انداز ہی کام کر جائیں گے، خم الٹ دیجئے گا تو ڈر جائیں گے۔ بعض لوگ اس بنا پر خوش ہوتے ہیں کہ انہیں مطلوبہ شے مل گئی اور اس خوشی میں وہ بے خود ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں بھولے سے بھی معلوم ہو جائے کہ حقیقت کچھ اور ہے تو عجب نہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں۔ شعر: ان سے کیوں چھینیے ناز خوش چہرگی، آئینہ دیجئے گا تو ڈر جائیں گے۔ خوش فہمی ایک طرح کی بیماری ہے جو ایک آدمی کو اپنے عیب پر نظر رکھنے سے روکتی ہے۔ وہ اپنی اصلی تصویر دیکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے اسے آئینہ نہ دکھایا جائے ورنہ اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ شعر: اب فضا بن گئی ہے تو رو لیجئے، ورنہ سب کہے
بے اثر جائیں گے۔ بہروپیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی غمناک واقعے پر وہ ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں۔ شاعر نے اسی صورتحال کی جانب نہایت لطیف طنز کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ شعر دیکھیے، دے رہے ہو کسے موت کی دھمکیاں، ہم کہاں جی رہے ہیں کہ مر جائیں گے۔ زندگی جن کے لیے ایک زندہ لاش کی صورت ہے، ان کے نزدیک موت کا تصور ہی بے معنی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں موت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ انہیں دھمکیاں دینے کا بھلا کیا فائدہ جب ان سے وہ خوف ہی نہیں کھاتے، بلکہ ان کی معصومیت پر ایک ہلکی طنز کے ساتھ مسکرا دیتے ہیں اور دھمکی دینے والا منہ تکتا رہ جاتا ہے۔